اگر ان لوگوں نے یہ لوگ مومنات تھیں، اچھی عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے مذمت پہ آیات نازل کیا، اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ان کے اس صلاح امر پہ کیوں کوئی آیا نازل نہیں کی؟ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ان کن صواحب یوسف، مرتے وقت اپنے ایام وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ افسر سے کیا کہا کہ تم صواحب یوسف. اب صواحب یوسف مسلمان تھی ان کے عمل کی وجہ سے نا، کہ جس طرح یوسف کی دشمنی کر رہی تھی اور یوسف کو تنگ کر رہی تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عمل کی وجہ. جو لوگ اذیت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں پیغمبر کو، اللہ نے ان کو لعنت کیا دنیا میں بھی، آخرت وعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے اہانت والی عذاب آمادہ و تیار کیا. یہ کہتا ہے پیغمبر کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کافر نہیں ہوتا. بھائی خدا کا خوف کرو بھائی، اور قرآن کی کچھ تصدیق بھی کرو مسلمانوں امتی ہو. اور تم اذان میں کیا پڑھتے ہو؟ اذان میں اشہد ان ابو بکر رسول اللہ کہتے ہو. اگر ابو بکر تیرا رسول ہے تو اس کے بیٹی کے دفاع کر بھائی، چھٹی ہے. اگر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں تو چھوڑ دو بھائی، نہ کہو کہ پیغمبر کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی دشمنی کرنے سے کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ آدمی اللہ یاری ہمیشہ یہ حدیث استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ من ذالک کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ اس حدیث کو ہم سمجھاتے ہیں اور اس خبیث کی بولتی کو ہم بند کرتے ہیں. دیکھو یہ حدیث ان کن صواحب یوسف، اس کے پیچھے قصہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں انہوں نے ایک حکم دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دیکھو جا کر مرو ابا بکر فلیسلم الناس، ابو بکر کو جا کر حکم دو کہ وہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو نرم دل آدمی ہیں اور شاید لوگوں کو نماز اور قرآن کی تلاوت سنا نہ سکیں گے، کیوں؟ رونے کی وجہ سے اور پست آواز کی وجہ سے، تو کیا ہم حضرت عمر کو جا کر نہ بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جا کر ابو بکر کو کہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہ اپنا مشورہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی کو کہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا ان کن صواحب یوسف، کہ تم عورتیں یوسف علیہ السلام کے زمانے کے عورتوں کی طرح ہو. ابھی دیکھو، اگرچہ یہ جو لفظ ہے ان کن، یہ ایک جمع کا لفظ ہے، لیکن اس سے واحد یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہے. اور اسی طرح صواحب یہ بھی جمع کا لفظ ہے، لیکن اس سے ایک ہی عورت مراد ہے اور وہ زلیخا مراد ہے، یعنی وہ عورت جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی. یعنی کہ اے عائشہ تو زلیخا کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اب یہ علماء نے اپنی اپنی آراء دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ کیوں دی. یہ خبیث اللہ یاری بار بار ان آراء کو اور اپنا وہ مسئلہ لگا کر وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کافر ہے، کیونکہ جس طرح زلیخا نے تکلیف دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اسی طرح حضرت عائشہ نے تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ایذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک رسول کو ایذا دینا یہ کفر ہے، لہٰذا عائشہ وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم اس پر تھوڑی سی بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم اس جملے کو دیکھیں ان کن صواحب یوسف، یہ ایک تشبیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں زلیخا کے ساتھ. بلاغت کا ایک اصول ہے کہ جب تشبیہ دی جائے تو ایک تو ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بھی، اور ایک ہے وجہ تشبیہ. یعنی مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے اور مشبہ بھی جس کے ساتھ یعنی جس چیز سے یا جس آدمی سے تشبیہ دی جائے. تو حضرت عائشہ مشبہ ہے اور زلیخا وہ مشبہ بھی ہے. اور وجہ تشبیہ وہ چیز جس کے اندر ان کو تشبیہ دی گئی. ٹھیک ہے، تو میرا نقطہ یہاں یہ ہے کہ دیکھیے اس جملے کے اندر وجہ تشبیہ موجود اور مذکور ہی نہیں ہے. تو اللہ یاری اپنا وہ جو تکفیر کا فیصلہ ہے وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ تو زلیخا کی طرح ہے. کس چیز میں؟ پتہ نہیں، مذکور نہیں ہے روایت کے اندر. ہاں،
علماء نے اپنی اپنی رائے دی ہیں کہ شاید مطلب یہ ہے یا شاید اس چیز کے اندر ان کو تشبیہ دی یا فلاں چیز کے اندر تشبیہ دی، لیکن روایت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس چیز کے اندر تشبیہ دی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دینے میں، یعنی جس طرح زلیخا نے تکلیف دی، اے عائشہ تو مجھے تکلیف دے رہی ہے، یہ روایت کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر روایت کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ صرف احتمالات ہے۔ اسی طرح جو اللہ یاری کہہ رہا ہے کہ وہ تکلیف دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، یہ بھی اللہ یاری کا مثالہ ہے، یہ بھی اس کے جیب کی بات ہے، یہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے۔ اگر یہ قطعی فیصلہ نہیں ہے اور یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی احتمال ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شیعوں اور رافضیوں کی جو تکفیر کے اصول ہے کہ تکفیر اور کفر کا فیصلہ صرف یقینیات پر کیا جاتا ہے، نہ کہ ظنیات پر، نہ کہ احتمالات پر۔ تو یہ آدمی ایک تکفیری قسم کا آدمی ہے جس نے ایک ظنی فیصلے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکفیر کر دی۔ دوسری بات کہ دیکھیے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو وجہ تشبیہ ہے وہ فدا ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مطلب کہ جس طرح عائشہ، جس طرح زلیخا فدا اور تھی اور اس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا اور عشق سے بھرا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، اسی طرح تیرا دل بھی محبت اور عشق سے بھرا ہوا ہے میرے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایذا کی وجہ سے تشبیہ دے رہے ہیں، ہم کہیں گے کہ وہ فدا ہونا اور عشق کی وجہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ وجہ تشبیہ روایت کے اندر مذکور ہی نہیں ہے، تو آپ اپنی طرف سے باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، تیسری بات کہ دیکھو، اگر تکفیر مراد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کفر ہے، کہ جس طرح اس نے ایذا دی، آپ نے بھی مجھے ایذا دی اور ایذا دینا یہ کفر ہے یا گناہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو، یہ جو جملہ ہے آج تو نہیں بولا گیا، یہ جملہ اس دن سے بولا گیا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا تو پھر اسی وقت اگر کفر ثابت ہو گیا تو پھر کفر ثابت اگر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ٹوٹ گیا۔ اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی جاری رکھی اس کے بعد بھی مرنے دم تک۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تشبیہ دے رہے ہیں استغفر اللہ ایک کافرہ کے ساتھ، اور مراد ہو کہ تو کافر ہو گئی ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے رہے مرنے دم تک؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک دبا پڑتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عزت پر۔ تو اللہ یاری، تجھے دیکھنا چاہیے کہ تیری بات کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک نہیں پہنچتی، بلکہ استغفر اللہ، یہ تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ عائشہ تو کافر ہو گئی ہے، تو مجھے تکلیف دے رہی ہے، تو ایسی ہے ویسی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو یہ استغفر اللہ، یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ چلو ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے اندر ایذا کہاں ہے، تکلیف کہاں ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جا کر ابو بکر کو کہو وہ جا کر نماز پڑھائیے۔ اب دیکھو، یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم یہ فرض نہیں تھا، بلکہ بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے بطور مشورہ، اور یہ کئی حدیثوں سے، کئی واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے لیکن بطور ایک مشورہ دیا ہے، اور اس کے اختیار کرنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو اختیار تھا، چھوڑنے میں یا لینے میں۔ تو یہ بھی حضرت عائشہ نے سمجھا ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ نے 2-3 مرتبہ اپنا مشورہ پیش کیا، تو حضرت عائشہ نے سمجھا ہوگا کہ دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشورہ دے رہے ہیں تو ہمیں اختیار ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ انسان ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ
کیا مشورہ پیش کرنا کفر ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دے یا کوئی حکم دے اور اس حکم کے بعد سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک مشورہ ہے اپنا مشورہ پیش کرنا، کیا یہ کوئی کفر کی بات ہے؟ اس نے 1-2 مرتبہ اپنا مشورہ پیش کر دیا، اس اتنی بڑی تکلیف دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنے نرم تھے؟ استغفر اللہ، نہیں، میاں بیوی کے درمیان یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، افضل البشر تھے، آخر ایک انسان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھی اور ان کو سمجھ تھی۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر جو موجودین تھے سب سے زیادہ اور اچھی طرح سمجھنے والے لوگ ایک بات کو موجودین ہوتے ہیں، جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ان کنا صواحب یوسف، اگر یہ تکفیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ تو کافر ہو گئی ہے اور تو مجھے ایذا دے رہی ہیں، تو مجھے تکلیف دے رہی ہیں جس طرح زلیخا نے، تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کو کفر کیوں نہیں سمجھا؟ یہ سوال ہے ہمارا کہ انہوں نے کفر کیوں نہیں سمجھا؟ چلو، حضرت عائشہ نے اس کو کفر کیوں نہیں سمجھا؟ اگر حضرت عائشہ اس کو کفر سمجھتی کہ میں نے کوئی بہت بڑا کفر کر دیا ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت بڑی تکلیف دے دی، تو یہ تو ایک عیب ہے، کیا وہ اپنا عیب ظاہر کرتی، لوگوں کے سامنے جا کر بتاتی کہ ہاں میں نے ایک بہت بڑا وہ تکلیف دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہاں، کوئی اس طرح کرتا ہے اپنا عیب ظاہر کر؟ اگر وہ کوئی بری عورت ہوتی اور اس نے کوئی برا کام کیا ہوتا تو کیا وہ لوگوں کے سامنے جا کر نقل کر، کیونکہ یہ روایت تو ان کی طرف سے ہے، یہ ان کی اپنی بیان کردہ روایت ہے، کیا وہ اپنا ہی عیب جا کر ظاہر کرتی؟ بیوقوف قسم کے آدمی۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تکلیف کیا انہوں نے دی اس بات، کیونکہ جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس واقعے کے پیش آنے پر فرمایا، تو اس جملے کا تعلق محض اور فقط صرف اس ہی ایک واقعے کے ساتھ ہے، کسی اور واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، اسی وقت۔ تو اس واقعے کے اندر تکلیف کیا انہوں نے دی، یہ آپ ثابت کریں۔ اور آخری بات جو مزے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تشبیہ دی زلیخا کے ساتھ۔ حضرت زلیخا تو ایک توبہ طائب عورت تھی، اور ان کی توبہ وہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ دیکھیے، قالت امرأۃ العزیز 12ویں سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ عورت نے کیا؟ زلیخا نے کہا کہ ابھی حق وہ واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے میرے لیے، انا راودته عن نفسی، میں نے ان کو ورگلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ تو سچوں میں سے ہے، یعنی یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں کفر مراد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تشبیہ کیوں دیتے ایک طائبہ عورت سے؟ ایک طائبہ عورت سے تشبیہ دینے کا کیا مقصد، کیا مطلب؟ یہ آپ ہمیں بتائیں، اس کو واضح کریں، اس کو صاف کریں کہ جب آدمی توبہ کر لے تو اس کا گناہ چلا گیا، اس کا گناہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت جس کا گناہ بالکل صاف ہو چکا ہے اور اس کے توبے کی اعلان قرآن کے اندر ہے، اور اس کا اقرار بھی قرآن کے اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تشبیہ کیوں دیتے ایک ایسی عورت سے؟ اگر کفر مراد ہوتا، اگر ایذا مراد ہوتی، اگر تکلیف مراد ہوتی، اور یہ میں آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ دیکھو بحار الانوار اور علل الشرائع، انشاءاللہ اس کے سکین وہ اسکرین پر آ جائے گا، یہ روایت آپ سنیں، میرا خیال ہے 12ویں جلد ہے بحار الانوار کی یا 13ویں جلد ہے، کہ قال یوسف لزلیخا ما الذی دعاکی الی ما کان منکی، کہ کس چیز نے آپ کو
یعنی جو کام آپ نے کیا تھا کس چیز نے اس کی طرف آپ کو وہ دھکا دیا؟ قالت حسن وجہک، کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی نے مجھے اس چیز تک لے گئی. فقال کیف لو رأیت نبیا یقال له محمد فی آخر الزمان احسن منی وجہا واحسن منی خلقا، کہ کیا ہوتا اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جو آخر الزمان میں ایک نبی آئیں گے، وہ تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے اخلاق میں اور صورت میں اور چہرے میں وغیرہ. تو قالت صدقت، کہ میں ان کی تصدیق کرتی. قال کیف علمت انی صدقت، تو آپ کو کیسے معلوم ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کی تصدیق کریں گے کہ وہ ایک نبی ہے. قالت لأنک حین ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، کیونکہ جب آپ نے ان کا نام لیا تو ان کی محبت نے جوش مارا میرے دل کے اندر. فأوحى اللہ الی یوسف، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ انہا صدقت، کہ اس عورت نے سچ بولا، کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرماتی. وَإِنِّي أَحْبَبْتُهَا لِحُبِّهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس عورت سے، یعنی میں اللہ، یہ اس وحی کے اندر میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. تو یہ تو ایک عورت ہے جس کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ آپ کی روایتیں ہیں. اس کا توبہ طائب ہونا قرآن سے ثابت، یوسف علیہ السلام کو سچا ماننا قرآن سے ثابت، اور اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اس کے دل کے اندر، اور اللہ کی محبت ان کے لیے تیری کتابوں سے، اللہ یاری سن، تیری کتابوں سے ثابت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ وجہ تشبیہ وہ عشق اور محبت بھی ہو سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو زلیخا سے مشابہت کیوں فرمائی؟ کیونکہ دونوں کے دلوں کے اندر رسولوں کی محبت، دونوں کے دلوں کے اندر رسولوں پر فدا ہونا ہے، یہ بھی وجہ تشبیہ ایک ہو سکتی ہے. اب تو دیکھیے صاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشبیہ دی ایک طیبہ عورت سے، اور ایک عورت سے جس کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مملو اور بھرا ہوا تھا. تو ان کن صواحب یوسف، یہ کوئی مذمت نہیں ہے بلکہ یہ ایک مدح بھی ہے، ایک قسم کی تعریف بھی ہو سکتی ہے. لیکن تم جیسے رافضی شیعوں، تم جیسے اندھوں کو یہ نظر کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ تم تلے ہوئے ہو ان کو کافرہ استغفر اللہ ثابت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ یا تو تمہیں ہدایت اور سمجھ عطا فرمائی، یا تمہیں عاد اور سمود کی طرح ہلاک کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.